बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गर्मी से उफ़ अल्लाह बेजा हुई है। एसी चल रहा है लेकिन हालत ये है कि पसीना बाकायदा बह रहा है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपसे बात करना, ये जो कमिटमेंट है ये भी बड़ी ज़ालिम चीज़ है। मोहब्बत ऐसी होती है जैसे मोहब्बत में आप में एक अजीब सी तब्दीली आ जाती है और कुछ नहीं सूझता और इंसान मोहब्बत किए जाता है। वो मोहब्बत चाहे इंसान से हो, चाहे माल से हो, चाहे किसी चीज़ से हो, चाहे दुनिया के रब से हो, मोहब्बत आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ और बहुत बेहतर बना देती है। मोहब्बत में आप बड़े सच्चे हो जाते हैं। ऐसे काम में ये कभी गर्मी में काम करने वालों को देखा करें, जितना वो पैसा उस रोज़ कमाते हैं, 1000 कमाएँ, 2000 कमाएँ, 5000 कमाएँ, उनमें से शायद ही इतना सा रत्ती बराबर उन पे खर्च होता हो। बाकी अपने प्यारों पे खर्च करते हैं, चाहे वो माँ बाप पे हों, चाहे वो बहन भाइयों पे हों। यानी तपती धूप, वो सारी तपश जो है वो अपने सर पे, सीने पे और अपने आसाब पे वो लेते हैं और कमा के उनको खिलाते हैं जिनसे उन्हें मोहब्बत होती है। तो इसलिए मोहब्बत करते रहना चाहिए। पर आज का जो सवाल है वो थोड़ा मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। मिस उसामा कहती हैं कि सर, खूबसूरत लड़कियाँ। अच्छा, आप खूबसूरत लड़कियों का नाम सुन के तो जो भी सोचने लग जाओ, सवाल उससे मुख्तलिफ है। खूबसूरत लड़कियों को हमेशा दिक्कत होती है, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये मिस उसामा कह रही हैं। लेकिन शादी के बाद सबसे ज़्यादा शक खूबसूरत लड़कियों पे क्यों किया जाता है, और इस शक में सास और नंदें भी पानी देती हैं और शक को बढ़ाती हैं। अच्छा, बात तो इनकी किसी हद तक दुरुस्त है। कोई बच्ची आम सी शक्ल सूरत की हो, कोजी सी हो, उसको बहुत ज़्यादा यूँ समझे हुनर भी ना आते हों, नाज़ो अंदाज भी ना आता हो, चूँकि लड़की की शक्ल ना हो पर उसके नाज नखरा हो, तब भी वो खूबसूरत लड़कियों से 1.25 गुना आगे होती है। पर ये जो खूबसूरत बच्चियों की बात कर रहे हैं, मुझे अगर कैटेगोरिकली देखना चाहें, क्योंकि आप में से कई लड़कियों को ये गलत फहमी होगी, कुछ को खुश फहमी होगी, कुछ के कानों में ये जुमले बार बार डले हुए होते हैं। इंसान गलत फहमी का शिकार कहाँ से होता है? जब लोग झूठ बोलते हैं और आपको बताते हैं कि अल्लाह तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पे तो खूबसूरती के बाद खूबसूरती की खे और ते ख़त्म हो गई, फिर तो अल्लाह ने खूबसूरत बनाने बंद कर दिए, वगैरह वगैरह। झूठ तो इसी तरह के होते हैं। बंदे को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जब आईना देखे और आईना आपको बहलाने लगे, झुटलाने लगे या आपको भूल भुलैयों में ले जाने लगे, तो आपको समझ आनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी कुल जो प्राइस और वक़्त क्या है, हैसियत क्या है, अहमियत क्या है, ताकि इंसान फिर उस तसव्वुर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता और अपने आप को बेवकूफ़ बनवाने से रोक लेता है। ये जो खूबसूरत लड़कियों का तसव्वुर है, 2-3 चीज़ें। आम तौर पे खूबसूरत लड़कियां कम फहम होती हैं, और मैंने बिल्कुल नरम कर दिया, यानी कम अकल नहीं कहा, कम फहम कहा। खूबसूरत लड़कियों का सारा जोर अपनी खूबसूरती, अपने लुक्स पे होता है, हुनर पे नहीं होता। खूबसूरत लड़कियों को आम तौर पे तवाज़न रखना नहीं आता। इनको अपने घर में अपनी बहनों से लड़ना हो, भाइयों से लड़ना हो, भाभीयों से लड़ना हो, तो भी उनका जो हथियार होता है वो खूबसूरती होता है। ये कॉलेजों यूनिवर्सिटी में जाके भी इसी हथियार से लड़ती और मार खाती हैं। इसी हथियार की तारीफ़ करके लोग इनको बेवकूफ़ बनाते हैं और इनको ले उड़ते हैं, नुकसान करके वापस कर देते हैं। अब जब आप शादी पे गए, ज़ाहिर है ये एक अलग सी इंस्टीट्यूशन है। आप जितने मर्जी खूबसूरत हो, मुझे याद है पिछले 12-14 सालों से मैं जब पब्लिक सर्विस मिशन में जाता था और एक से एक लड़कियां वहाँ आती हैं ग्रेड 17 और 18 के लिए, तो जो लड़कियां बहुत बन ठन की आती हैं, लंबे लंबे उन्होंने वो पहने हुए हों और बाल भी ऐसे खुले चौड़े हुए हों, जैसे कोई फिल्मी ड्रामा थोड़ी है ना, कोई आपका किसी जगह वो होना है, किसी ड्रामे के लिए ऑडिशन होना है। आप एक सीरियस जॉब के लिए, तो यू लुक लाइक ए सीरियस पर्सन। अब शादी हुई है तो खूबसूरती लगनी पहली रात तक थी, बहुत हुआ तो अगले वलीमे की रात तक हो गई। उसके बाद ये खूबसूरती वहीं दरवाजे पे रह जाती है। फिर आपकी आंखों की मुस्कुराहट, फिर आपके चेहरे के जेस्चर्स, फिर आपका फैमिली में मिक्स होना, फिर आपकी वो एहतियातें, फिर वो आपका तवाज़न,
پھر جو زندگی سے آپ نے لرن کیا ہوتا ہے لحاظ، پھر آپ نے جو زندگی سے لرن کیا ہوا ہوتا ہے ڈو رسپیکٹ دینا، ڈو ریگارڈ دینا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، بڑے پہ محبت کرنا، بڑے کی عزت کرنا. اچھا یہ پورا پیکج ہے. جب یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ شکل بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو، آپ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو، آپ کو عزت ملے گی، آپ کو وقار ملے گا، آپ کو تحفظ ملے گا. پر اگر آپ نے یہاں بے احتیاطیاں کی ہوئی، شک اس پہ ہوتا ہے جو بے احتیاطی کرتی ہے. جب دروازہ آپ کنڈی لگا لیتے ہیں تو پھر چور کا شک نہیں رہتا. جب کنڈی کھلی رہ جاتی ہے تو پھر آپ جس کے ذمہ ہوتا ہے کہ تم نے کنڈی لگانی ہے، اس پہ پہلا شک جاتا ہے کہ تم چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم نے ان کی آسانی کے لیے دروازہ کھلے رکھا. جتنی بچیوں کو ماں باپ یا ان کے استاد یا ان کی سہیلیاں سمجھا دیتی ہیں کہ اب وہاں جا کے تم نے اپنی ساسوں اور باقی عزا وقارب کے سامنے موبائل نہیں چیک کرنا، یہ شک کا سب سے بڑا پودا ہے، بانس سے بھی زیادہ تیز، برق رفتاری سے راتوں رات. اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، انہیں تو چسکا لگ گیا ہے. یہ پتہ نہیں کتنے کتنے یاریاں نے. اس بیچاری نے زندگی بھر کوئی یار نہ بنایا ہو، پر یہ جملہ اس کو سننا پڑے گا ان ہر ایبسنس. جو ایبسنس میں کہہ دیا گیا بعد میں آپ کے منہ پہ بھی کہہ دیا جائے گا. اسی طور پہ اس گھر میں بہنوئی آیا اور آپ نے اسی مروت میں نہ سمجھی میں اس کو بھی، یعنی اپنے نند کے میاں کو اتنی ہی شان سے اور محبت سے اٹینڈ کر لیا، تو اب آپ کا سکینڈل بنے گا. اچھا آپ نے اپنے دیور کو ٹھیک اٹینڈ کیا، جیٹھ کو ٹھیک اٹینڈ نہیں کیا تو بھی سکینڈل بنے گا. آپ نے اپنے سسر کے ساتھ ڈسٹینس نہ رکھا، چونکہ یہ جو شک ہے یہ ساسیں سب سے پہلے اس کو پروان چڑھاتی ہیں، ننیں اس کو پانی دیتی ہیں. تو اس کا مطلب جو بھی جب آپس میں بیٹھ کے کسی خوبصورت اور پیاری سی دلہن کے بارے میں، بہو کے بارے میں اس طرح کی فضولیات، لغویات، چونکہ شک بنیادی طور پہ شک کرنے والے کی نیچ مینٹیلٹی کا اظہار ہوتا ہے. اگر تو اہل ایمان میں سے ہو، ایسے مسلم میں سے ہو، مسلمانوں کے خاندان میں سے، تو اللہ معاف کرے وہ نئی بچی آ رہی ہے، آپ اس کو اکاموڈیٹ کرو. اس پہ الزام لگا کے اس کی بے عزتی کرنے کے لیے تھوڑی لے کے آئے ہو. اس کے خاندان سے تو آپ نے بڑے وعدے کیے تھے، تو اب لاتے ہی آپ اس کو انگوٹھے کے تلے دبانے کے لیے. ہر خوبصورت لڑکی پہ الزام اس لیے لگتا ہے کہ اس کا سر اوپر نہ نکل جائے، وہ با اختیار نہ ہو جائے، وہ با وسیلہ نہ ہو جائے، وہ اپنے میاں پہ، اس کے حواس پہ چھا نہ جائے، وہ اس خاندان کے وسائل کو ہتھیا نہ لے. یعنی یہ وہ ڈر ہوتے ہیں. ڈر کی وجہ سے آپ پھر ایگریسو ہو کے اس پہ حملہ کرتے ہیں. اگر یہ بچیاں شروع میں ہی، ہمارے جو کورسز ہیں خاص طور پہ پری میرج کاؤنسلنگ والا اور دوسرا جو اڈوریبل گرل والا، تو 20 پہلو ایسے ہیں جو آپ کو اگر سمجھ آ جائیں تو آپ دوسروں کے الزامات سے، دوسروں کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ دوسرے راہ چلتے، بس میں بیٹھنے والے، ریڑھی والے، کوئی ٹھیلے والے نہیں ہوتے. یہ اس گھر میں رہنے والے، اس گھر میں آنے جانے والے، آپ کی خدمت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے، آپ کے اچھے اچھے ذائقوں کا مزہ لینے والے، اور اس کے بعد آپ کے کسی طرز عمل، ایون کسی ایک مسکراہٹ جو آپ نے پھینکی بے وجہ کسی بھی میل کو اس گھر میں، وہ آپ کی جان لے جائے گی. مسکراہٹ صرف آپ کی میاں کے لیے. اور وہ بھی یاد رکھیے گا، اپنے کمرے میں محتاط ہو گئے، ساس کے سامنے اپنے میاں کو آپ نے کہیں چھو لیا، کہیں چھیڑ لیا، اور کہیں آپ نے اس کے گلے لگنے کی کوشش کی، تو اللہ معاف کرے، ساس جو آپ کے ساتھ کرے گی، یہ ساس جتنی مرضی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو، دل اس کا اتنا ہی چھوٹا اور اتنا ہی مین ہوتا ہے، اس سے یہ شیئرنگ برداشت نہیں ہوتی. تو مس اسامہ، خوبصورت لڑکیاں ہونی چاہیے، یہ زندگی کا حسن ہے. یہ میرے رب نے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے پیدا کی ہیں، پر ان کو عقل مند بھی ہونا چاہیے. ان کو رشتوں کا اور ان میں لوگوں سے ڈیلنگ کا اور ان میں رشتوں کی نزاکت کا احساس بھی ہونا چاہیے. انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خوبصورتی ان کے لیے وجہ نزاع، وجہ تنازع، وجہ بے عزتی، وجہ بے حرمتی بن سکتی ہے. اور انہیں پھر ہر قدم پہ زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ہر قدم پہ زیادہ سیکھنا چاہیے. اور وہ لوگ جو ان سے بڑے ہوں، ان کی قربت میں ان کے اسباق لینے بھی چاہیے، یاد بھی کرنے چاہیے. اگر انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیا جائے کہ نارملی پریٹی گرلز یوز ٹو انڈر اٹیک، ان پہ حملہ کرنا آسان ہوتا ہے.
اور جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، جو بہتان کہلاتا ہے، یہ غیبت سے اگلی سپرلیٹیو ڈگری ہے، ان پہ لگانا سب سے آسان ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے illicit relations، ایون سسر کے ساتھ، ایون کسی گھر کے بندے کے ساتھ، وہ جیٹھ ہو، وہ ہو، سو ان کے کمروں میں جانا، چاہے کھانے کو کہا جائے کہ جاؤ جا کے کھانا سرو کر کے آؤ، تو آپ کسی کامن جگہ پہ رکھیں گے، وہاں سے وہ انہیں آواز دیں گے، وہاں سے وہ لے لیں، ان کے کمروں میں جا کر تنہائی میں کہیں بھی یہ عقل مندی اور دانش مندی کا نہیں ہوگا، ان کی والدہ کو دے دیں، وہ دے آئیں۔ شروع میں آپ اپنے لیے دائرہ، کچھ بچیاں ہیں جو شروع سے لے کے آخر تک نقاب لیے رکھتی ہیں، یہ بھی سختی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ساری چیزوں سے ان کو بچائے رکھتی ہیں، پر آپ ان کی لمٹ میں جا کے جو اپنے لیے بعد میں اپنے پریشانی فیس کرنی ہوتی ہے، ڈھونڈنی ہوتی ہے، اس کی وضاحتیں، جواب الجواب، یہ الزامات ایسے ہوتے ہیں کہ 100% جھوٹے ہونے کے باوجود آپ کو رلاتے ہیں، آپ کو نظروں سے گراتے ہیں، اپنی بھی دوسروں کی بھی، پھر آپ کے والدین کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، اور وہ آ کے کیا کہیں، قسمیں دیں، قرآن پاک اٹھائیں، اس ہر صورت میں آپ کا درجہ ہر لمحے نیچے گرتا جاتا ہے، اور وہ جو میاں ہے لائی لگ، وہ سب سے زیادہ احمقانہ کام اس معاملے میں کرتا ہے کہ الزاموں پہ بلیو کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، گانا آتا ہوتا تھا، انڈیا کا تھا یا پاکستان کا، فوک تھا، اور اس کا بول مجھے آج بھی یاد ہیں، خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو خوبصورت ہیں، جن کے دانت بڑے سفید ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں تھا، وہ تھا کہ چٹے دند ہسنوں نہیں رہندے، کہ جس کے سفید دانت ہو تو وہ دکھانے سے باز نہیں آتی، ذرا سی بات ہوگی تو کہکا لگا دے گی، ہنس پڑے گی، پر کیا کریں، لوکی پیڑے شک کر دے۔ تو یہ جس گھر میں آپ نے جانا ہے، یہ بھی جب تک آپ بال بچے والی نہیں ہو جاتی، بڑے نہیں ہو جاتے، کئی برس نہیں گزر جاتے، تب تک یہ لوکی ہی ہیں، اور لوکی جو ہیں دے آر ویری مچ کمفرٹیبل ان شک کرنا، اور شک ان کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے ننگی تلوار کی طرح، وہ آپ کے سر پہ ماریں، آپ کی گردن پہ ماریں، آپ کے پورے ماضی پہ ماریں، آپ کے خاندان پہ ماریں، جس جگہ سے آپ بے عزت ہوگے، ڈاؤن ہوگے، ان کے نیچے لگو گے، وہ یہ کریں گے، اللہ سے بھریں گے، پر دنیا میں آپ کو وہ عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ایسا عذاب ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تہمت لگانے والے اور یہ جو غیبت اور چغلی کرنے والے جو بچ جائیں، میرا رب ان کی رسی کھینچتا ضرور ہے، پر ان کی رسی باقی لوگوں کی نسبتاً زیادہ دراز ہوتی ہے، اور اس میں یہ بیچاری خوبصورت لڑکیاں اپنے احمقانہ حرکتوں سے ماری جاتی ہیں۔ اگر جو باز آ جائیں تو کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے ان پہ الزام لگا سکے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔